دیتا ہے، مرتبہ آلے پیمبر کو خدا دیتا ہے، تم گھٹاتے ہو وہ اور بڑھا دیتا ہے، تم جسے عابد بیمار کہا کرتے ہو ان کا بیمار زمانے کو شفا دیتا ہے، تم جسے عابد بیمار کہا کرتے ہو ان کا بیمار زمانے کو شفا دیتا ہے، تم جسے عابد بیمار کہا کرتے ہو ان کا بیمار زمانے کو شفا دیتا ہے۔ مقام کتنا ہے اونچا، ہم کیسٹ نہیں ہے کہ آپ نے لگا دیا بجتے رہیں، فوٹو آپ بعد میں کھینچ لینا، ایمانداری کے ساتھ سن لیں، آپ سنیں گے مسکرائیے کہنا سبحان اللہ۔ مرتبہ آلے پیمبر کو خدا دیتا ہے، تم گھٹاتے ہو وہ اور بڑھا دیتا ہے، تم جسے عابد بیمار کہا کرتے ہو ان کا بیمار زمانے کو شفا دیتا ہے۔ مقام کتنا ہے اونچا امام زادوں کا، مقام کتنا ہے اونچا امام زادوں کا، بھرم حسین ہی رکھیں غلام زادوں کا، اور لگا کے نعرے حیدر حلال زادوں نے حرام کر دیا جینا حرام زادوں کا، لگا کے نعرے حیدر حلال زادوں نے، لگا کے نعرے حیدر حلال زادوں نے حرام کر دیا جینا حرام زادوں کا۔ بہت تیزی کے ساتھ میں ایک نعرہ بلند کرتا ہوں، آپ کو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے فضاؤں میں لہرانا ہے بس 2 منٹ کے لیے، جیسی شخصیت ویسا ہی استقبال ہونا چاہیے۔ میں ناوید بھائی کو گواہ بناتا ہوں، اگر کسی مجمع کے اندر کسی کا بھی ہاتھ نیچے رہے میں دعا کیے دیتا ہوں مولا جو اس محفل کے اندر تیرے محبوب کے نام پر اپنے ہاتھوں کو اٹھائے مولا اس کو کسی کا محتاج نہ ہونے دینا۔ ہاتھوں کو اٹھائیے، میں نعرہ بلند کرتا ہوں، آپ کو بولنا ہے علی علی، کیا بولنا ہے؟ 2 مرتبہ بولنا ہے، کسی کا بھی ہاتھ نیچے نہ رہے۔ من کنتو مولا، 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 آقا نے بولا، آقا نے بولا، آقا نے بولا، آقا نے بولا، میں جس کا مولا، میں جس کا مولا، میں جس کا مولا، علی اس کا مولا، علی اس کا مولا، صدیق کا پیارا، صدیق کا پیارا، عثمان کا پیارا، عثمان کا پیارا، داماد پیمبر، داماد پیمبر، زہرا کا شوہر، زہرا کا شوہر، میرے دل کے اندر، میرے دل کے اندر، میرے دل کے اندر، میں مر جاؤں تو، میں مر جاؤں تو میرے کفن پہ لکھنا، میرے کفن پہ لکھنا، میرا غوث پکارے، میرا غوث پکارے، میرا خواجہ بولے، میرا خواجہ بولے، میرا صابر بولے، میرا صابر بولے، میرا اختر بولے، میرا اختر بولے، میرا اسجد بولے، میرا اسجد بولے، ہر عاشق بولے، مستانہ بولے، دیوانہ بولے، میرا اختر بولے۔ ایک دن میں نکلا جب صبح سویرے تو باغ میں دیکھا کوئل کو دیکھا، وہ کوک رہی تھی اور بول رہی تھی، تتلی کو دیکھا وہ مہک رہی تھی اور بول رہی تھی، ایک کمبر آیا ایک روٹی دے دے بڑی بھوک لگی ہے، میرا مولا بولا اسے روٹی دے دے، اب کمبر بولا اے میرے مولا روٹی رکھی ہے صندوق کے اندر، میرا مولا بولا اس صندوق بھی دے دے، اب کمبر بولا اے میرے مولا صندوق رکھا ہے اونٹ کے اوپر، میرا مولا بولا اسے اونٹ بھی دے دے، اب کمبر بولا اے میرے مولا اونٹ کھڑا ہے قطار کے اندر، میرا مولا بولا اس قطار بھی دے دے، اب کمبر بولا بس کر مولا، بس کر مولا، تیرا حسن بھی جیوے تیرا حسین بھی جیوے، تو دیوانوں جھوم کر بولو نعرے حیدری۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی زبانوں کو سلامت رکھے، یہ وہ نام ہے جس کی برکت سے اللہ ہماری زبانوں کو پاک کر دے۔ اب مفتی صاحب قبلہ کا ہمیں استقبال کرنا ہے، ذرا آپ لوگ ایمانداری کے ساتھ ہاتھ کو اٹھائیے، نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مدینہ، فیضان حضور تاج الشریعہ، فیضان حضور تاجدار بغداد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میری نگاہ محبت کا انتخاب ہو تم، میری نگاہ محبت کا انتخاب ہو تم، چمن میں پھول بہت ہیں لیکن گلاب ہو تم۔ ذکر حضور میں ہوا، ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیوں؟ تو محبوب کی محفل سجائی ہے، خوشی تو ہے کہ جو ایک مرتبہ رسول اللہ کا نام لے لے تو آسمان کے فرشتے اس پر دعائیں کرنے لگتے ہیں، جو ایک مرتبہ محبوب پر درود بھیجتے تو عرش معلیٰ تک جتنے فرشتے ہیں تمام فرشتے اس پر رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ تو محبوب کے محفل میں کتنی درود پاک پڑھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، محبوب کا نام سنا جاتا ہے اور ان کا ذکر بھی سنا جاتا ہے، ان کی نعتیں سنی جاتی ہیں، جس طرح بھی ہوں، جس انداز میں ہوں، وہ سب سنا جاتا ہے، نیند کو قربان بھی کیا جاتا ہے۔ اور آپ سب کو معلوم ہے کہ قربانی کا نام ہی اسلام ہے۔ سال شروع ہوتا ہے تو قربانی پر شروع ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے تو قربانی پر ختم ہوتا ہے۔ انسان جب تک قربانی دیتا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بلندیاں بڑھاتا جاتا ہے، اور جو قربانیوں سے ڈرتا ہے تو پھر وہ بزدل اور ڈرپوک بنتا ہے۔ آئیے ہم اور آپ محبوب کے لیے کچھ سنائیں اس سب سے پہلے ان کی بارگاہ میں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، جن کے بارے میں خدا کریم نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، جن کے حسن کے بارے میں خدا نے فرمایا وَاللَّيْلِ وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، جن کے ذکر کے بلندی کے بارے میں خدا نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جن کے سینے کے بارے میں رب العالمین فرماتا ہے لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، محبوب کے بارے میں تمام قرآن نازل فرما دیا، اور تمام قرآن نازل فرما کر کے آخر میں ایک حدیث فرما دی کہ محبوب فرما دیجئے میرا قرآن اپنی جگہ ہے، لیکن آپ کی زبان سے جو کلمہ نکلا ہے اور جو اس کو سنے گا وہ اس کو مانے گا، اور فرما دیجئے کہ لولا کلمہ خلقت الافلاق، کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر محبوب آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمان نہ بناتا، میں زمین نہیں بناتا، یہ سب تو بہت دور کی بات ہے، میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہیں کرتا۔ ان کے دریائے رحمت پر جب بریلی کے امام کی نظر جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ جب ان کی مالکیت پر جب نظر جاتی ہے، اس حدیث پر نظر جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور یہاں پر عقیدہ بھی واضح کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی وہی ہوگا جو محبوب کا ہوگا، جو محبوب کا نہیں ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن عبادت کیسی تھی تو آؤ ہم نبی سنتے ہیں، آؤ ہم قرآن سے سنتے ہیں۔ جب اعراب آئے مدینہ تاجدار مدینہ کے پاس اور کہنے لگے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ وہ لوگ دل میں نبی کی دشمنی رکھتے تھے اور ساتھ میں جو ہے نمازیں پڑھتے تھے، مسجدوں کو سجاتے تھے نمازوں سے سجدوں سے، لیکن جب وہ کہتے تھے محبوب سے کہ ہم ایمان لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب سے فرماتا ہے کہ محبوب کہیں ان سے کہ یہ نہ کہو کہ وہ ایمان لائے بلکہ یہ کہو کہ اسلام لائے۔ تو یہاں پر معلوم چلتا ہے کہ اسلام لانے کے لیے اسلام لانا ہر ایک کی بس کی بات ہے، لیکن ایمان لانا ہر ایک کی بس کی بات نہیں۔ اور ایمان کیا ہے؟ حدیث جب مصطفیٰ ہم سنتے ہیں تو مسلم شریف کی پہلی حدیث بڑی لمبی حدیث ہے، اس میں مل احسان کا جو ذکر محبوب نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب فرمایا تو مل احسان سے مراد ایمان مراد ہے، اور ایمان نور مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ احسان اس کا نام ہے کہ محبوب کو مانا جائے۔ نمازیں روزے اپنی جگہ ہیں، یہ قربان یہ قبول تب ہوں گی جب دل میں عشق مصطفیٰ پیدا ہوگا۔ تو آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے ہم سب کے آقا مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ معصوم آمنہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا
مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. محبوب ہیں تو جہان ہے. ابھی مفتی عمران حنفی صاحب جو ہے اس شعر پر بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے. محبوب رحمت بن کر کے ہمارے لیے تشریف لے آئے. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب محبوب سے کہہ رہے تھے کہ 50 نمازیں لے کر کے جا رہے ہیں، آپ کی امت تو بڑی گناہگار ہے، آپ کی امت 50 نماز نہیں پڑھ پائے گی، کم کروا لیں کم کروا لیں. بہرحال 5 وقت کی نماز دے دی. وہ نمازیں اپنی جگہ تھی. پھر محبوب نے جب درود کا ذکر فرمایا تو محبوب نے فرما دیا کہ میرے بندے، میری امت گناہ کرتی رہے گی، لیکن جب یہ درود پڑھتی رہے گی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرتا رہے گا. محبوب فرماتے ہیں کہ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو جس فرشتے سے ہو کر کے وہ درود گزرتی ہے عرش معلیٰ تک، ساتوں آسمان کے آگے سدرۃ المنتہا کے آگے عرش معلیٰ تک جب وہ درود پہنچتی ہے تو ہر فرشتہ کہتا ہے صلو علی قائلیہ کما قال صلی اللہ علی محمد، کہ محبوب اے اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے تیرے محبوب پر درود بھیجی اس پر تو اپنی رحمتوں کی نزول فرما، اپنی رحمتیں نازل فرما، اپنی برکتیں نازل فرما، اس کے درجات میں بلندیاں فرما، اس کے گناہوں کو معاف فرما. تو ہم تو عاشقان رسول ہیں کہ محبوب کی محفل سجاتے ہیں. اور ہم کون ہوتے ہیں محبوب کی محفل سجانے والے؟ بلکہ محبوب کی محفل ہے، محبوب سجاتے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں؟ سرکار کی محفل ہے، سرکار سجاتے ہیں. آتے وہی ہیں جنہیں خواجہ سرکار بلاتے ہیں. تو محبوب جس کو چاہیں اس کو بلائیں. آپ دیکھیں ایمان والے بہت ہیں، اسلام لانے والے بہت ہیں، حج کرنے والے بہت ہیں، لیکن تمام لوگ محبوب نے فرما دیا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. ان میں سے بہت نمازی ہوں گے، ان کی نمازوں کو دیکھ کر کے تو اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے. وہ جو ہے بہت عبادت گزار ہوں گے، وہ بہت کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، وہ بہت نمازی ہوں گے، لیکن وہ جہنم میں اس طرح داخل کیے جائیں گے کہ ان کے سینے سے اسلام اس طرح سے نکال دیا جائے گا، اس طرح سے نکال دیا جائے گا کہ تیر شکار سے نکال دیا جاتا ہے. تو وہ ایمان تو لے آئے، وہ اسلام تو لے آئے، وہ نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، لیکن محبوب کی محبت دل میں نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نمازوں کے بدلے سے، ان نمازوں کے بدلے میں کچھ نہیں عطا کرے گا. صرف اور صرف عشق مصطفیٰ میں کمی آنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم میں داخل فرمائے گا. اور جو بندہ گناہگار ہے، جو بندہ سیاہکار ہے، بدکار ہے، لیکن اس کے دل میں محبوب کی محبت ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو ہم اگرچہ نماز نہ پڑھیں ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں ملنے والی ہے. محبوب کو اگر گالیاں دی تو نماز روزے اپنی جگہ ہیں، لیکن ہمارے اعمال اگر برے ہیں لیکن محبوب کی محبت ہمارے دلوں میں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی کی وجہ سے ہمیں بخش دے گا. خدا کریم نے محبوب کو بارے میں فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق کہ ہم نے آپ کے پاس بھیجا نور اور کتاب مبین، یعنی کہ قرآن مقدس. نور سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا لیا؟ وہ نور سے مراد نور مصطفیٰ کو مراد لیا ہے. محبوب کی محفل سج رہی ہے، محبوب کی باتیں ہوں، محبوب کے نور کی باتیں ہوں، کہ رب العالمین کے محبوب کو سب سے پہلے جب پوچھا گیا تھا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ سب سے پہلے کیا چیز بنائی گئی، تو محبوب کہتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نور، کہ سب سے پہلے میرے نور کو بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے. پھر میرے نور سے عرش لوح قلم کو بنایا، پھر وہ نور تقسیم ہوتا گیا اور تمام کائنات بنا دی، جنت بنا دی، تمام رزق بنا دیے، تمام نعمتیں بنا دی. تو جو کچھ نعمتیں ہیں وہ محبوب کے نور کی وجہ سے نعمتیں ہیں. تو آج اگر ہمارے دلوں میں ایمان ہے تو محبوب کی چاہت کی بنا پر ایمان ہے. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ نور جب بنایا گیا تو عرش معلیٰ میں گھوم رہا تھا، عبادت کر رہا تھا، لیکن جب انسانی بشریت، انسانی لباس میں جب دنیا میں آ گیا تو خدا کریم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ میرا محبوب دنیا میں جا رہا ہے، اس کی محبوب کے آنے کی خوشی میں جھنڈے لگاؤ.
مشرق مغرب اور کعبے کی چھت پر جھنڈا لگایا گیا. آج ہم جھنڈے لگاتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کی سنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ محبوب کا میلاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے منایا ہے. اور پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ جب محبوب تشریف لانے والے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ تمام ستارے میرے گھر کے اوپر آ گئے ہیں اور تمام آسمان کے نیچے آ گئے ہیں. مجھے ایسا لگتا تھا کہ تمام ستارے میرے گھر پر گرنے والے ہیں، لیکن یہ ستاروں کی جب ہم نظر دیکھیں تو اہل نظر قرآن کو سمجھتے ہیں، اہل نظر حدیث کو سمجھتے ہیں، ورنہ انہیں صرف کالے حروف نظر آتے ہیں کہ قل انما انا بشر سے لے کر کے صرف بشریت مراد لیتے ہیں، لیکن نوری بشر مراد نہیں لیتے ہیں. وہ اپنے محبوب کو اپنے جیسا سمجھ لیتے ہیں. لیکن آؤ ہم حدیث سے سمجھتے ہیں، آؤ ہم قرآن سے سمجھتے ہیں. حضرت آمنہ کہتی ہے کہ تمام ستاروں کو میرے گھر کے اوپر لا دیا گیا اور ایسا لگتا تھا کہ وہ تمام ستارے گھر پر گرنے والے ہیں. لیکن محبوب کی جب بات ہے، محبوب آنے والے ہیں، تو ہم تب تحقیق کریں تو علماء محدثین کہتے ہیں کہ وہ ستارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشیوں میں لگائے تھے. آج ہم ان کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اپنے گھروں میں لائٹیں لگاتے ہیں، قمقمے لگاتے ہیں. تو یہ میلاد ہم نے شروعات نہیں کی ہے، یہ شروعات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے. بس ہم تو اس کے سنت پر عمل کرتے ہیں کہ جس طرح سے اس نے خوشیاں منائی ہے وہ خوشیاں ہم مناتے ہیں تاکہ ہم سے جو بھی کچھ ہو سکے محبوب کی جب بارگاہ میں جائیں تو پھر محبوب کی بارگاہ میں جائیں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے. تمام صحابہ، تمام لوگ محبوب کو دیکھنے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی، بہت قربانیاں دی، کئی جگہ سے چلے کہ محبوب مل جائیں، حق دین مل جائے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں بہت لمبا عرصہ گزر چکا تھا، کوئی نبی نہیں آیا تھا. اس وقت تمام جگہ میں یہودی نصارہ پھیل چکے تھے، اسلام ختم ہو چکا تھا اور تمام یہودوں کا قبضہ تھا. تو وہاں پر جو یہودی علماء تھے انہیں معلوم تھا کہ محمد عربی پیدا ہونے والے ہیں، اور جس وقت وہ پیدا ہوں گے اس وقت وہ تمام دینوں کو ختم کر دیں گے، تمام باطل دینوں کو ختم کر دیں گے. بہرحال محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اسی طرح سے ایک صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مجوسی کے بیٹے تھے، باپ سے کہا کہ تم آگ کی پوجا کرتے ہو، آگ بجھ جاتی ہے اور جب تم جلاتے ہو تو جل جاتی ہے، تو وہ خدا کیسا کہ جسے ہم جلائیں، اور وہ خدا کیسا کہ جو ہمارے مٹانے سے مٹ جائے، کہ خدا نہیں ہو سکتا. بہرحال اسلام لانے کی انہیں مشقت ہوئی تو باپ نے پہلے انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا. جب وہ نہیں مانے تو باپ نے گھر سے نکال دیا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے نکل کر کے ایک پادری کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ مجھے حق کی تلاش ہے، مجھے حق جاننا ہے، کہ حق تک پہنچنا ہے کہ تاکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا سکوں، میں مان سکوں کہ حقیقی معبود کون ہے. تو وہ پادری اپنی خدمت میں رکھتا ہے. جب اس کا آخری وقت ہو جاتا ہے تو پادری کہتا ہے کہ یہاں سے غموریہ چلے جانا، وہ پادری بڑا خدا شناس ہے، وہ تمہیں خدا تک پہنچا دے گا. بارہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اس کے انتقال کے بعد غموریہ کے پادری کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں کہ مجھے فلاں پادری نے بھیجا ہے، مجھے حق تک پہنچنا ہے، کسی بھی طرح سے مجھے حق بتائیں، میرا دین کامل نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، میرا دین باطل ہے، میں حق جاننا چاہتا ہوں. غموریہ کا پادری بھی اپنی خدمت میں رکھا. اس نے جب آخری وقت آیا تو اس نے نصیحت کی کہ یہاں سے یثرب چلے جانا، وہاں ایک شخص نمودار ہوگا جس کے ترانے نوجوان سے کم عمری کی بچیاں گائیں گی. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. جب یہ ترانے تم سنو، جب چمکدار چہرے کو جب تم دیکھو تو اس کے قدموں میں ہو لینا، تم اس کے قدموں میں ہو لے گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مل جائے گا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے میں چلا تو جاؤں، لیکن ان کی نشانیاں کیا ہے، میں انہیں کس طرح سے پہچانوں گا کہ وہ محبوب ہیں، وہ خدا تعالیٰ کے نبی ہیں. تو وہ 3 نشانیاں بتاتا ہے کہ وہ صدقہ نہیں لیں گے اور تحفہ رد نہیں کریں گے، اور ان کے 2 شانوں کے درمیان مہر نبوت قائم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر نبوت ان دونوں شانوں کے درمیان رکھی ہوئی ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں اس پادری کے انتقال کے بعد یثرب کی طرف نکلا تو میں نوجوان تھا، بلکہ اس سے بھی چھوٹا تھا، کہ ایک وقت ایسا آیا کہ قافلہ جا رہا تھا، اس قافلے والوں نے مجھے بندی بنا لیا. لیکن میں قربان جاؤں اپنے مقدر پر کہ بندی بھی بنایا ہے تو محمد رسول اللہ کے شہر والوں نے بنایا ہے.
کہ مجھے محبوب کی بارگاہ میں جانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے ہی راستے کھول رہا ہے کہ سلمان تم کہیں بھٹک نہ جاؤ، اس لیے یثرب کے لوگ تمہیں خریدتے ہیں اور وہاں جا کر کے ان کی غلامی کرنا، نوکریاں کرنا۔ بہرحال سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یثرب کے ایک شیخ نے خرید لیا، اور ایک مرتبہ میں کھجورے توڑ رہا تھا کہ سنائی آ رہی ہے کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ جیسے یہ صدا میں نے اپنے کانوں میں سنی، میں بھاگنے لگا، اور جیسے ہی میں بھاگنے لگا میرے شیخ نے مجھے پکڑ لیا اور کہتا ہے کہ غلام بھاگ رہا ہے۔ وہ قسم کھاتے ہیں کہ قسم خدا کی میں بھاگوں گا نہیں، صرف اس شخص کو دیکھ آؤں، اس ذات کو دیکھ آؤں کہ جس کے ترانے میری بچیاں گا رہی ہیں، جس کے ترانوں میں تمام مدینے والے اکٹھے ہو گئے ہیں، جس کا جلوس تمام مدینے والے نکال رہے ہیں، میں اس شخص کی زیارت کر کے آ جاؤں۔ اور پھر وہ شیخ سے اجازت لیتا ہے کہ میں چند کھجورے لے کے جاؤں گا تاکہ میں ان کو پہچان سکوں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، حاضر ہونے کے بعد میں صدقے کی نیت سے کھجورے لے کر کے گیا تھا، میں نے پیش کی، محبوب نے فرمایا کہ ہم صدقہ نہیں لیتے۔ ایک سی نشانی ہو گئی، چند دنوں کے بعد پھر اب دوسری نشانی تھی کہ تحفہ رد نہیں کرتے۔ اب دوسری مرتبہ جب میں گیا تو تحفے کی نیت سے وہ کھجورے لے کر کے گیا اور محبوب نے وہ تحفہ قبول کر لیا۔ دو نشانیاں ہو گئی، تیسری نشانی بہت ہارڈ تھی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں تمام صحابہ کا جھرمٹ تھا، کوئی بھی محبوب کے پاس نہیں آ سکتا تھا۔ اور یہ تیسری نشانی کیا تھی؟ دو شانوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھنا۔ یہ آسان بات نہیں تھی۔ باغ میں کھجورے توڑ رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ کاش محبوب ادھر ہی آ جائیں، دیکھتے ہیں کہ محبوب ادھر ہی آ گئے۔ سلمان تم نے کیا جانا، تم نے صرف دل سے پکارا، ہم تمہارے پاس آ گئے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ہواؤں کے جھونکے آ رہے تھے، چادر اڑ رہی تھی، محبوب بھی دیکھو جان چکے تھے کہ میرا عاشق ہے، مجھے تلاش کرنے آیا ہے، اگر کرتا پہن کے جاؤں گا، جبہ پہن کے جاؤں گا تو بندہ پہچان نہیں پائے گا، چادر ڈال کے جاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہوں گی اور حکمتوں سے یہ دیکھ بھی لے گا، یہ گستاخ بھی نہ بنے گا اور میرا عاشق بھی بن جائے گا۔ تو محبوب کے جب شانوں کے درمیان جب مہر نبوت دیکھنی تھی تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہواؤں کے جھونکے آ رہے ہیں، میں دعا کر رہا ہوں کہ خدا ایک جھونکا ایسا دے کہ یہ چادر ہٹ جائے اور میں مہر نبوت دیکھ لوں۔ اتنا سوچنا تھا کہ محبوب نے اپنے کندھوں پہ سے چادر ہٹائی، سلمان فارسی کی طرف پھینکی اور کہتا کہ دیکھ لے مہر نبوت جو تیرے پادری نے بتائی تھی، میرے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت قائم ہے۔ تو میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب مہر نبوت کو دیکھا تو میں قدموں میں گر گیا اور میں نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو محبوب کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ علم غیب نہیں رکھتے، محبوب کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ پیٹ پیچھے کا علم نہیں ہے، ارے تم سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھو، تم صحابہ کے طریقے سے سیکھو کہ محبوب کو کیسا علم تھا۔ ابھی بندہ سوچ ہی رہا ہے کہ مجھے مہر نبوت دیکھنی ہے، صرف سوچنا تھا کہ سلمان فارسی کی طرف چادر پھینک دی اور کہہ دیا آگے کی بات کہ دیکھ لے جو تیرے پادری نے بتایا تھا وہ میرے کندھوں کے درمیان ہے۔ وہ حسن جب دیکھا میں معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو وہ بھی فدا ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ہجرت کے وقت جب مدینہ شریف جا رہے تھے تو راستے میں پڑاؤ ڈالا، ایک خیمہ تھا، ان کا کام یہ تھا کہ گزرنے والوں کو مدد کرنا تھا، لیکن اس وقت قحط سالی کا دور تھا، بہت قحط سالی تھی، ہر کوئی بھوک پیاس سے تڑپ رہا تھا، یہاں تک کہ جانور سوکھ گئے تھے، بکریوں کے تھنوں سے دودھ ختم ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ کچھ کھانے کے لیے اگر گوشت ہیں تو دیں، ہم مسافر ہیں، اور ان کا کام بھی یہی تھا کہ مسافروں کی دیکھ بھال کرنا، لیکن وہ کہتی ہیں کہ بہت قحط سالی کا دور ہے، ابھی کچھ نہیں ہے۔ اتنے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک بکری پر پڑتی ہے۔ وہ بکری کو دیکھتے ہیں کہ جن کے تھن بھی سوکھ چکے ہیں، وہ اس کا پورا گوشت سوکھ چکا ہے۔ محبوب کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق وہ جو بکری ہے اسے لے آؤ۔ بابت کہتی ہیں کہ اس کے تھنوں میں دودھ نہیں ہے سرکار، وہ ختم ہو جائے گی، وہ مر جائے گی۔ محبوب کہتے ہیں کہ اسے بس تم لے آؤ۔ محبوب کہتے ہیں کہ اس کے ٹانگوں کو باندھ دو۔ پھر صدیق اکبر کہتے ہیں کہ محبوب نے اس بکری کے پیٹھ پر ہاتھ رکھا، جیسے ہی ہاتھ رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تھنوں کو دودھ سے بھر دیا۔ اور پھر معبد سے کہا کہ جتنے تیرے گھر میں برتن ہیں سب نکال لا، آج مالک کونین تیرے گھر میں تشریف لائے ہیں، آج قاسم نعمت تیرے گھر میں تشریف لائے ہیں۔ معبد کہتی ہیں کہ تمام برتن ان کے
جو ہے قدموں میں پٹک دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ نکالتے رہے یہاں تک کہ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام برتن بھر گئے, پڑوسیوں کے برتن بھر گئے. جب وہاں سے چلے گئے خوب سیراب ہو کر کے جب جاتے ہیں تو اس کے بعد حضرت ابو معبد جو ام معبد کے شوہر ہیں وہ لوٹتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آج خیمے میں بڑا نور ہے, آج خیمہ بڑا روشن ہے, کون آیا تھا؟ ام معبد کہتی ہیں کہ میں نے نام تو نہیں جانا اس کا, لیکن ہاں ایک مبارک شخص آیا تھا, ایک حسین شخص آیا تھا, ایک خوبصورت شخص آیا تھا. وہ مبارک نام اس لیے رکھ دیا کیونکہ جہاں پر قحط سالی کا دور تھا بکری سوکھ چکی تھی, لیکن اس مبارک نے بکری کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا, بکری سیراب ہو گئی, اس کے تھنوں میں دودھ آ گیا. وہ برکت والا شخص آج میرے گھر میں آیا تھا اور اس کی روشنی ہے کہ وہ چلا گیا لیکن وہ اپنی روشنی چھوڑ گیا. وہ محمد کہتے ہیں کہ اس کی تو تلاش کرو, وہ کون ہے, آخر وہ کون ہے؟ میں محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ بڑا حسین ہے, بڑا خوبصورت ہے. وہ اتنا حسین ہے کہ ان کی آنکھیں ایسی ہیں کہ کائنات میں کسی کی ایسی آنکھیں نہیں ہیں. ان کے لب ایسے ہیں کہ جب وہ بولتے تھے نا تو پتیوں سے جو ہے پھول جھڑتے تھے. جب وہ دیکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ نور ٹپک رہا ہے, جب وہ چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ نور چل رہا ہے. ارے وہی حسن ہے. جب ان لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ وہ حسن من کلم ترخت عینی واجمل من کلم تلد النساء کاننا قد خلقت کما مبررا کاننا قد خلقت کما تشاء. کہ محبوب آپ کو پیدا کیا ایسا, کائنات کے کسی ماں نے ایسا پیدا ہی نہیں کیا, گویا کہ آپ کو آپ سے پوچھ کر کے پیدا کیا ہے. کہ محبوب بتائیے نا آپ کے بال کیسے بنانے ہیں, محبوب بتائیے نا آپ کے لباس مبارک کیسے بنانے ہیں, محبوب بتائیے نا آپ کا جسم کیسے بنانا ہے, محبوب بتائیے نا اپنی نگاہیں کیسی بنانی ہے, محبوب بتائیے نا آپ کی چالیں کیسی بنانی ہے. اور وہی حسن ہے جب 1400 سال بعد بریلے کی امام پر نظر پڑتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ لم یاتی نذیر کفی نظرین تو رشد پیدا جانا جگر آج کو تاج روز ریتو تے تجھ کو شہد اسرا جانا البحر والا والموج تغا من بے کس طوفا ہوش ربا مجدار میں ہوں بگڑی ہے وا مری نہیاں پار لگا جانا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عظمت مصطفیٰ, شان رسول اکرم, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. محبوب کی جب نور کو دیکھا تو ام معبد عاشق ہو گئی اور حسن بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص کا اگر حسن بیان کیا جائے تو ایک جمیل کہہ دیا جاتا ہے کہ بڑا خوبصورت ہے. لیکن ام معبد جب حسن بیان کرتی ہیں تو ہر لفظ کی, ہر جسم کے اعضاء کی ہر الگ الگ تقسیم اور ہر تقسیم کر کے بیان کرتی ہیں کہ وسیم قسیم, کہ ان کے لب ایسے تھے کہ کائنات میں کسی شخص کے لب ایسے نہیں ہیں. ان کی آنکھیں ایسی تھی کہ کائنات میں کسی شخص کی آنکھیں ایسی نہیں ہیں. ان کا حسن ایسا تھا, ان کا چہرہ ایسا تھا کہ جب دیکھو تو دیکھتے رہو اور اس طرح دیکھتے رہو کہ ان میں کھو جاؤ. ام معبد اور ابو معبد ان کے عاشق ہو جاتے ہیں. اتنے میں ایک مرتبہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں چلی جاتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ صدیق اکبر جا رہے ہیں, اور صدیق اکبر وہی شخص ہیں جو اس مبارک شخص کے ساتھ آئے تھے. چلی جاتی ہیں صدیق اکبر کے پاس, کہتے ہیں کہ وہ جو اس وقت محبوب مبارک کو آپ لائے تھے تو وہ شخص کہاں ملے گا, ہمیں اس کا پتہ چاہیے. صدیق اکبر کہتے ہیں کہ مبارک کون؟ کہ کہا کہ وہ فلاں رات جب آپ ہمارے گھر تشریف لائے تھے اور ہمارے گھر میں آ کر کے ہماری بکریوں سے دودھ نکالا تھا, ہماری قحط سالی کو دور کیا تھا, ہمیں سیراب سرساداب کیا تھا, اس مبارک شخص کے پاس جانا ہے. صدیق اکبر سمجھ جاتے ہیں کہ اگر کائنات میں کوئی ایسی ذات ہے جو غریبوں کی غربت مٹا دے, جو امیروں کو اور امیر کر دے, جو پریشانیاں دور کر دے, تو محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. صدیق اکبر ان کو لے جاتے ہیں اور مبارک یعنی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بٹھا دیتے ہیں. اب جب واپس ان کی بارگاہ میں ہو کر کے واپس آتے ہیں تو پھر ابو معبد واپس رات کو گھر میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج پھر خیمہ روشن ہے, آج پھر خیمہ روشن ہے, نور سے بھرا ہوا ہے, آج کیا پھر واپس مبارک آیا تھا؟ تو میں معبد کہتی ہے کہ نہیں, آج مبارک نہیں آیا تھا. مبارک ایسا ہے کہ جب وہ گھر آ جائے تو گھر روشن ہو جائے, اور مبارک ذات ایسی طاقت رکھتی ہے کہ جو شخص اس کے پاس سے ہو کر آ جائے وہ نور بن کر کے آ جائے. تو میں آج اس کے پاس جا کر کے آئی تھی تو مبارک جب گھر آیا تھا تب بھی روشن ہے, اور جب میں اس کے پاس جا کر کے آئی ہوں تو مبارک نے مجھے اپنا نور دے کر کے میرے گھر کو روشن کر دیا ہے. سرتاب ختم ہے تن سلطان زمن پھول, لب پھول, دہن پھول, زخم پھول, بدن پھول. ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن کو ایسا بیان کرتی ہیں
اور پھر ان کے عاشقین تو بہت رہے ہیں، ہزار کروڑوں عاشقین رہے ہیں، سبوں نے اپنی قربانیں دی ہیں. لیکن ایک بات اور بتا دوں، آج ہم صحابہ نہیں ہیں، صحابہ تو بہت دور کی بات ہے، ہم ولی بھی نہیں ہیں، ولی تو بہت دور ہیں، ہم صالحین بھی نہیں ہیں، ہم نیک بھی نہیں ہیں. لیکن محبوب فرماتے ہیں کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، تمام فرقے جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے، اور وہ ایک کون فرقہ جنتی ہوگا؟ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا. یہ آپ ہم سے بھی سنیں گے، یہ آپ غیروں سے بھی سنیں گے، یہ آپ ان لوگوں سے بھی سنیں گے جو میلاد مصطفیٰ کو شرک کہتے ہیں، یہ بات ان لوگوں سے بھی سنیں گے جو جلوس مصطفیٰ کو شرک کہتے ہیں. لیکن جب خدا جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے. میلاد مصطفیٰ ٹوٹل پورا کا پورا شرک کی مخالفت کرتا ہے، شرک کا رد کرتا ہے، کیونکہ جو پیدا ہو سکتا ہے اس کی عبادت نہیں کی جا سکتی. جو پیدا ہو سکتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہو سکتا. تو ہم یوم ولادت مناتے ہیں محبوب کی، کہ یوم ولادت محبوب تشریف لے آئے، اور محبوب تشریف لے آ کر کے اعلان کر دیا کہ محبوبوں میں تمہارے جیسا بشر ہوں، میرے صحابہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، اور سن لو میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، تم ان میں نہ چلے جانا. پھر مجھ تک پہنچنے کے لیے کیا ہوگا؟ محبوب کے زمانے کے بعد، صحابہ کے زمانے کے بعد، تابعین کے زمانے کے بعد، جب وہ قوم جن کے پاس نبی بھی نہ ہوں گے، جن کے پاس صحابہ بھی نہ ہوں گے، جن کے پاس تابعین بھی نہ ہوں گے، تو پھر وہ قوم محبوب کی کیسے ہوگی؟ تو محبوب کیا فرماتے ہیں کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گی وہ قوم فلاح و بہبودی کو پالے گی. اب صحابہ کا طریقہ کیا ہے؟ صحابہ کا طریقہ اکثر و بیشتر بیان کیا جاتا ہے کہ صحابہ کا طریقہ تھا نمازیں پڑھنا، صحابہ کا طریقہ تھا روزے رکھنا، صحابہ کا طریقہ تھا حج کرنا، صحابہ کا طریقہ تھا زکوٰۃ دینا. یہ طریقے اپنی جگہ تھے، لیکن جو دشمنان رسول ہیں وہ اصل طریقے کو نہیں بتاتے ہیں. جو دشمنان رسول ہیں وہ اصل طریقے کو نہیں بتاتے ہیں. اصل طریقہ کا معلوم ہے کیا تھا؟ اصل طریقہ معلوم ہے یہ تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب ان کا بیٹا آتا ہے اور کہتا ہے کہ ابا حضور جنگ بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے تھے، اگر میں چاہتا نا تو آپ کو قتل کر دیتا، لیکن آپ میرے باباؤں میں نے آپ پر احسان کیا. تو وہیں ابا حضور جواب دیتے ہیں، وہیں باپ جواب دے رہا ہے. اب سنو صحابہ کا طریقہ کیا ہے، اولیاء کا طریقہ کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے. وہیں صدیق اکبر جواب دے رہے ہیں، خلیفہ اول جواب دے رہے ہیں کہ بیٹا تو نے تو مجھے بخش دیا اس لیے کہ میں تیرا باپ ہوں، لیکن قسم خدا کی اگر تو میری تلوار کے نیچے ہوتا تو میں یہ نہ دیکھتا کہ تم میرا بیٹا ہے، میں یہ نہ دیکھتا کہ میں نے تجھے پیدا کیا ہے، میں یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا لخت جگر ہے، بلکہ صرف اور صرف میں یہ دیکھتا کہ تو گستاخ رسول ہے. میں تلوار اٹھاتا اور تیرے سر کو تن سے جدا کر دیتا. تو یہ صحابہ کا طریقہ ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. محبوب عقیدہ بیان کرتے ہیں، محبوب صحابہ کا طریقہ بیان کرتے ہیں، محبوب اپنا طریقہ بیان کرتے ہیں کہ ایمان والا کون ہے. تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا، لیکن ایمان والا وہ ہے کہ جب تک اس کے دل میں تمام لوگوں سے زیادہ میری محبت غالب نہ آ جائے تب تک وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. تو ایمان کی بات کیا ہے؟ ایمان کی بات یہ ہے کہ ہم جب رشتہ داروں میں جب گستاخ بنتے ہیں تو ہم گالی گلوچ شروع کر دیتے ہیں، ہم قطع تعلق شروع کر دیتے ہیں. وہ تو اچھی بات ہے، لیکن اصل ایمان کہاں آتا ہے؟ بیٹیوں کے رشتے میں آتا ہے. اصل ایمان کہاں آتا ہے؟ بیٹوں کے رشتے میں آتا ہے. کہ جب رشتے نہیں ملتے ہیں اور جب مالدار رشتے جب غیروں میں ملتے ہیں تو پھر صرف ہم مال کو دیکھتے ہیں، صرف ہم آرام کو دیکھتے ہیں. پھر اب آپ کا نماز پڑھنا، آپ کے روزے رکھنا نہیں دیکھا جائے گا، صحابہ کے طریقے کو دیکھا جائے گا، صدیق اکبر کے طریقے کو دیکھا جائے گا. کہ اگر آپ نے گستاخ سے نکاح کر دیا، اگر آپ نے گستاخ سے ہاتھ ملا لیا، پھر محبوب بھی فرماتے ہیں کہ لا تواکلوہم ولا تشاربوہم ولا تجانسوہم ولا تناکحوہم، کہ ان کے ساتھ نہ کھاؤ نہ پیو نہ بیٹھو، نہ ان کے ساتھ نکاح کرو، نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو، نہ ان کے پیچھے نماز پڑھو، نہ ان کی نماز جنازہ پڑھو. اگر وہ مر جائیں تو ان کی موت میں نہ جاؤ، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت میں نہ جاؤ. آج ہم اپنی بیٹیوں کے رشتے، آج ہم اپنے بیٹوں کے رشتے غیروں میں کراتے ہیں. تو دیوانوں، میرے محبوب کی امت، اگر تم اپنے رشتے داروں کو اگر غیروں کو بناؤ گے تو آج نہیں تو کل تم ان کے غلام بنو گے، آج نہیں تو کل تمہارے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہوگی. اور جس وقت سے ان کی محبت تمہارے دلوں میں پیدا ہونا شروع ہوگی، آپ کا دل، آپ کا ایمان اس وقت سے کم ہوتا چلا جائے گا. اور خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کہ کسی کا ایمان سلب ہو.
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ، محبوب فرماتے ہیں کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا، کہہ دیا کہ جو میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا. ابو قحافہ صدیق اکبر کے باپ محبوب کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو حد ہو گئی. صدیق کہ آج تو حد ہو گئی. محبوب فرماتے ہیں کیا ہوا؟ ابو قحافہ کہتے ہیں کہ صدیق نے آج مجھے چانٹا مارا ہے. کوئی باپ کو بھلا چانٹا مارتا ہے؟ یا رسول اللہ صدیق آپ کا خلیفہ ہے، یا رسول اللہ صدیق آپ کا عاشق ہے، یا رسول اللہ ابو بکر آپ کے نام پر جان قربان کرتا ہے، لیکن آپ کی ایسی تعلیم نہیں ہو سکتی، آپ کے صحابہ کی ایسی تعلیم نہیں ہو سکتی کہ وہ آپ کے اپنے باپ کو چانٹا مار دے. ابو قحافہ کہتے ہیں کہ ایسا صحابہ کہتے ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، صدیق اکبر جو چانٹا مار ہی نہیں سکتے. نبی کریم کہتے ہیں کہ رکو رکو، ٹھہرو ٹھہرو، صدیق اکبر کو بلایا جائے. صدیق اکبر آتے ہیں. محبوب کہتے ہیں کہ صدیق آج تم نے باپ کو چاٹا مارا ہے؟ صدیق کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک و ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان سرکار، یہ میرا باپ ہے ابو قحافہ، یہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، میں کچھ نہیں کہوں گا. لیکن محبوب آج جو میں نے چاٹا مارا ہے نا، وہ اس لیے مارا ہے کہ اس نے آپ کی گستاخی کی تھی، آج اس نے آپ کو گالیاں دی تھی. تو وہاں پر صحابہ کا طریقہ یہ، خلیفہ اول جو صحابیوں کے سردار ہیں، ان کا طریقہ یہ ہے کہ اگر گھر میں دشمن پیدا ہو جائے، گستاخ رسول پیدا ہو جائے، تو فوراً یا تو اس کو سمجھایا جائے، اگر نہیں سمجھتا ہے تو دوسری مرتبہ پھر سمجھایا جائے، اگر نہیں سمجھتا ہے تو پھر اس سے قطع تعلق کیا جائے. یہ طریقہ، یہ سلیقہ، یہ صدیق اکبر سے صحابہ کا طریقہ ہے، اور یہی طریقہ وہ ہے کہ جو ہمیں جنت میں لے کے جائے گا. مسلمانوں، جنت ملنا آسان نہیں ہے. اگر جنت ملنا آسان ہوتا صدیق اکبر رات و رات نہ جگتے، صدیق اکبر اپنے باپ کو چاٹا نہ مارتے. تم نے کیا دیکھا عمر فاروق کو؟ عمر فاروق وہ ذات ہیں کہ جب کفر میں تھے تو اسلام اجاگر نہیں ہوا تھا، جب کفر میں تھے تو اسلام ظاہر نہیں ہوا تھا، چھپ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی. لیکن محبوب نے دعا فرمائی کہ اے خدا، یا تو عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام کے ذریعے سے اسلام کو طاقت دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو طاقت دے دی. عمر اسلام لے آئے. جب تک عمر کفار کے نرگے میں تھے اس وقت کفار ولولہ مار رہا تھا، لیکن جب عمر اسلام لے آئے تو اب اسلام ولولے مار رہا تھا. اور سب سے پہلے اسلام لانے کے بعد محبوب سے فرمایا کہ محبوب کیا ہم حق پر نہیں ہیں کیا؟ محبوب کہتے ہیں بالکل حق پر ہیں. عمر کہتے ہیں کہ آؤ پھر کعبے میں نماز پڑھیں گے، آؤ پھر سب کے سامنے نماز پڑھیں گے، آؤ پھر سب کے سامنے نماز پڑھیں گے، کھلے میں نماز پڑھیں گے. تو وہاں پر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو تقویت دی ہے، اسلام کو روشن کیا ہے، اور ایسا روشن کیا ہے، اور عمر کو ایسی عدالت اور ایسی صداقت اور ایسی عبادت سے نوازا تھا کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بوڑھی باندی کو خریدا. بوڑھی باندی خریدنے کے بعد وہ باندی کہتی ہے کہ مجھے خریدنے کا کیا مقصد، میں تو کسی کام کی بھی نہیں، میں تو کام بھی نہیں کر سکتی، میں تھک جاؤں گی. عثمان غنی جو وقت کے خلیفہ ہیں، تیسرے خلیفہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے تجھے کام کے لیے نہیں خریدا، میں نے تجھے صرف اس لیے خریدا ہے کہ میں جان سکوں کہ عمر کس طرح سے عبادت کرتا تھا، میں جان سکوں کہ عمر راتوں کو کس طرح سے منایا کرتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، میں جان سکوں کہ عمر رات کو کس طرح عبادت کرتا تھا. تو عمر کا مقام وہ ہے. اور عمر کے ترانے ہم نہیں گاتے مسلمانوں. آپ تو ہر کوئی میڈیا پر ہے، ہر کوئی میڈیا دیکھتا ہے. آج غیر بھی عمر کی عدالت کو مانتے ہیں. آج غیر بھی کہتے ہیں کہ اگر فاروق اعظم پیدا ہو جائیں تو ہندوستان کا جو نظام چل رہا ہے وہ سب درہم برہم ختم ہو کر کے سب سلیقے پر آ جائیں، سب طریقے پر آ جائیں. کیونکہ عمر کی عدالت ایسی تھی، اور عمر کو عدالت کس سے ملی؟ محبوب کی بارگاہ سے ملی، محبوب کی شجاعت سے ملی، محبوب کی دعا سے ملی کہ تمام صحابہ مرید ہیں رسول کے، اور میرا عمر مراد ہے رسول کی. مرید اور مراد میں بڑا فرق ہے جوانوں. مرید اور مراد میں بڑا فرق ہے. مرید تو تمام ہیں، آپ تمام کسی نہ کسی کے مرید ہی ہوں گے، لیکن مراد کون ہوتے ہیں؟ مراد وہ ہوتے ہیں جس کو پیر چاہتا ہے کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے. اور جب پیر چاہ لے نا تو پھر اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے، آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے. اور یہ مرید اور مراد کی ایک عاشق کی مثال دے دوں جو آپ سب جانتے ہیں، حضور اعلیٰ حضرت کی. حضور اعلیٰ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی خلافت کسی کو دیا کرتا تھا تو سب سے پہلے میں اپنی اس کو نگرانی میں رکھتا تھا. نگرانی میں رکھنے کے بعد جب تک اس کا دل صاف نہیں ہو جاتا تب تک میں اس کی خلافت نہیں دیتا تھا. لیکن جب سے احمد رضا آیا تھا، جس وقت
تو اس وقت میں نے ایک پل کے لیے بھی اسے اپنی نگرانی میں نہیں رکھا، بلکہ میں نے اس کا روشن نور، اس کا روشن دل دیکھ رہا تھا کہ اس کا دل تو عشق مصطفیٰ میں جھوم رہا ہے۔ میں نے فوراً اسے خلافت دے دی اور پھر کہہ دی کہ اگر بروز حشر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ آل رسول تو دنیا سے کیا لایا ہے، تو میں عرض کر دوں گا کہ اے خدا لایا ہوں احمد رضا، اے خدا یہ امانت سلامت رہے کہ محبوب میں خدا یہ احمد رضا ایسی ذات ہے کہ جس نے وہابیت، نجدیت، نیچریت، رافضیت کے پڑاخ اڑائے ہیں کہ جس وقت تیرے محبوب کی ذات پر حملے ہو رہے تھے، جس وقت اولیاء کرام کی ذات پر حملے ہو رہے تھے، اس وقت احمد رضا نے آ کر کے قلم اٹھایا ہے اور کہا ہے کہ واہ کیا جود و کرم ہے، واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، وہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چڑ گیا کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیلا، کہ اے خدا جب اس کی امام کی نظر جب آل حضور کی شان میں پڑتی ہے تو پھر کہتا ہے کہ نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، اور آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے ہمیں صحابہ کے طریقے پر پہنچنا ہوگا، جنت میں جانے کے لیے ہمیں صحابہ کے طریقے پر جانا ہوگا۔ تو آج کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے مسلمانوں کہ جب تک رہیں نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ یہ اپنی جگہ ہیں، لیکن ان سب کی شرط اول کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ شرط اول ہے۔ عشق مصطفیٰ آپ کے دلوں میں ہے تو آپ کے اگرچہ عبادات کم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ایک عمل کے ذریعے سے آپ کو بخش دے گا، لیکن آپ کی نمازیں اتنی ہو جائیں کہ آپ کے ماتھے پر گڈھے پڑ جائیں، کالے نشان پڑ جائیں، آپ 40 دن مہینوں جماعتوں میں چلے جائیں، لیکن آپ کے دل میں اگر یہ ہے کہ محبوب ہمارے جیسے بشر ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ایمان سلب کر لے گا۔ آراب نے کہا تھا ہم ایمان لائے، محبوب نے کیا کہا کہ یہ نہ کہو ایمان لائے، اسلام لائے، کہ تم نماز تو پڑھتے ہو لیکن مجھ سے بغض رکھتے ہو، تم نمازیں تو پڑھتے ہو، کعبۃ اللہ کا طواف تو کرتے ہو، لیکن تمہارے دلوں میں میرا بغض ہے، اور جس کے دل میں میرا بغض ہوگا وہ نہ دنیا میں کامیاب ہے نہ آخرت میں کامیاب ہے۔ اور بشر، محبوب نے فرما دیا بشر اس لیے فرما دیا سمجھانے کے لیے کہ کہیں صحابہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی شریعت الگ ہو اور ہماری شریعت الگ ہو۔ آج اگر ہمارے اسٹیجوں پر اگر نیتا آ جائے تو ہم اس کی باتوں کو بڑی غور سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی جو ہے طاقت رکھتے ہیں، یعنی کہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اس کی بات پر عمل کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بھی داڑھی منڈا، وہ بھی داڑھی منڈا، ہم بھی دنیاوی، وہ بھی دنیاوی، ہمیں ان کی بات اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہے، سیاست کی بات ہمیں سب سمجھ میں آتی ہے۔ تو محبوب نے جب فرمایا تھا کہ قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، تو وہاں فرمانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، میرے کوئی شریعت الگ نہیں ہے، بلکہ جو شریعت میری ہے وہی شریعت تمہاری ہے، جو میں کہوں گا اسے تمہیں ماننا ہوگا۔ اور پھر بشر ایسا بشر ہوں کہ نوری بشر ہوں، تم بشر ہو کہ جب تمہارا جسم چرتا ہے تو تمہارے جسم سے خون نکلتا ہے، لیکن جب میرا سینہ چاک ہوتا ہے تو سینہ چاک ہونا بشر کی دلالت ہے اور خون نہ نکلنا نورانیت کی دلالت ہے۔ تو نور ہے تو وہاں خون نہیں، اور جہاں نور نہیں تو وہاں خون ہی خون۔ تو آج ہم نوری بشر نہیں ہیں، ہم بشر ہیں، اس لیے اگر ہمارے جسم میں کانٹا بھی لگ جائے تو ہمارے جسم سے خون نکلنے لگتا ہے، لیکن محبوب کا سینہ بھی چاک ہوتا ہے، دل بھی نکالا جاتا ہے، دھو کر کے واپس رکھا جاتا ہے، سینہ کو واپس بند کر دیا جاتا ہے، خون کا ایک قطرہ نہیں نکلتا، وہ نوری بشر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبوب کا سچا پکا عاشق بنائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام پر جلائے، ایمان پر موت عطا